الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم كفينا على آثارهم برسلنا وكفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون پھر ہم نے ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور اس کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اس کو انجیل عطا کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تابعداری کی ان کے دلوں میں
نرمی اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیے، اور وہ رہبانیت جس کو انہوں نے خود گھڑ لیا تھا، ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا، مگر وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس کا جو حق تھا اس کا لحاظ نہ رکھا، تو وہ لوگ ان میں سے جو ایمان پر رہے ان کو ہم نے ان کا اجر دے دیا، اور ان میں سے کثرت کے ساتھ وہ لوگ تھے جو فسق کا راستہ اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو دین آسمان سے نازل کیا ہے، اس کی خیر و برکات اس وقت نظر آتی ہیں جب انسان اس کا عامل بن جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا لازمہ بنا کر ہو بہو اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کے فوائد کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی عام انسان بھی کوئی چیز تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، تو اس کو چلانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سب سے بہتر وہی جانتا ہے۔ اس انسان کو اور جہان کی چیزوں کو اس خالق اور مالک نے بنایا ہے، یہ کس طرح بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں، کس طرح اپنی کارکردگی کو بڑھا سکتے ہیں، مفید بنا سکتے ہیں، یہ صرف اس کا بنانے والا ہی جانتا ہے۔ لہذا اس نے وہ ہدایت نامے دیے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد یہ بندہ دوسروں کے لیے بالخصوص اور اپنے لیے بالعموم مفید تر ہو سکتا ہے اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے بغاوت کا راستہ وہ فساد کا راستہ ہے، وہ خرابی کی راہ ہے، اس کی وجہ سے فوائد نہیں بلکہ نقصانات جنم لیں گے جن کا کوئی حل بھی پھر دکھائی نہیں دے گا۔ کائنات میں انسانی تاریخ بالخصوص یہ بتاتی ہے کہ جس کسی نے اس اصول کو چھوڑا، یعنی یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں ہدایت کی اور اس کی مخالفت کی، اور پھر عملاً یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس چیز کا انتخاب انسان نے اپنے لیے بہتر تصور کیا اپنے طور پر، یعنی اس ہدایت کو چھوڑ کر، اس کی خرابیاں پھر اس کے سامنے وہ آئیں کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے اصلاح بہت دور ہوتی گئی، اور اپنے طور پر اس کو وہ اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا نتیجہ اس کے خلاف ہی نکلا۔ اس لیے اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس آخری امت ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ سبق جو ہے وہ ملتا ہے کہ پہلی تاریخ کے اندر جہاں کہیں بھی یہ انحراف پیدا ہوا ہے، جس نے بھی اس روش کو اختیار کیا کہ آسمانی اور الہی ہدایت کی مخالفت میں زندگی گزاری ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا
وہ ہمارے لیے کسی عبرت سے کم نہیں ہے، ہمیں لہذا اس راستے کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ یعنی سادہ لفظوں میں اگر یہ کہہ لیں کہ جب انسان ہوس یا ہوائے نفس یا خواہش کی تکمیل چاہتا ہے، یعنی اپنے طور پر وہ باور کرتا ہے کہ یہ فلاں کام میرے لیے بہتر ہے، اس طرح چلنا میرے لیے سود مند ہوگا، اور پھر وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر وہ مقابل میں آ جاتا ہے خدا کے۔ اللہ رب العزت ان کے متعلق قرآن مجید میں کئی جگہ پر ان کی مذمت کرتے ہوئے اور اس سوچ کی تردید کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ ان کی خود ساختہ تجویز کردہ نام جو انہوں نے چیزوں کے رکھ لیے اور پھر اللہ کی تائید اس کو حاصل نہ ہوئی، تو اس کی وجہ سے ہوا کہ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، سوائے اس کے کہ تخمینے، اندازے، ظن، اٹکل پچو، شاید ایسا ہو جائے، امید ہے کہ ایسا ہوگا، اس شک کے ساتھ ہی وہ زندگی گزارتے رہے۔ ما لہم بہ من علم، علم نہیں ان کے پاس، یعنی حقیقی معرفت نہیں مل سکی۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، بس ظن اور گمان کی پیروی کرتے رہے اور جو خواہش دل میں پیدا ہوتی تھی اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے الہدا آ گیا تھا، یعنی ہدایت کا وہ مقام ان کو حاصل ہوا تھا، رہنمائی اس قدر اپنے عروج کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سامنے نمودار ہوئی تھی کہ اس کی موجودگی کے اندر کسی اور کی طرف دیکھنا، راستہ تلاش کرنا اور اپنے لیے اس کو رہنما بنانا کسی حماقت سے کم نہیں تھا، اس سے بڑی زیادتی اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی، مگر ہوائے نفس میں وما تهوى الانفس وہ لوگ یہ سب کچھ کر گزرے۔ ان میں سے ایک قوم عیسائیت کی، جن کے متعلق بالخصوص ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اتفاق ایسا ہے کہ ہم جو حدیث صحیح بخاری کی پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ جو ہے وہ عنوان چل رہا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ آپ حضرات جو موجود نہیں ہوتے ان تک بھی یہ چیزیں منتقل کر دی جائیں کہ کس طرح اس کے ماننے والے، اس کا نام لینے والوں نے اس سے انحراف کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا اور پھر اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ کس طرح پھر ان پر ناراض ہوا اور ان کو دوسروں کے لیے عبرت بنایا ہے اور ہمارے لیے بالخصوص عبرت بنایا ہے۔ تو آج بھی کچھ اسی طرح کا ایک ہفتہ کچھ دوست دینی سوچ رکھنے والے جماعتی احباب وہ منا رہے ہیں، اور پھر میں نے سمجھا کہ اسی کی مناسبت سے اس تاریخ کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے اگر جائزہ لیں تو وہ صورت ہمارے سامنے کیا آتی ہے اس کی نشاندہی کر دی جائے۔ عیسائیت کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کے پاس اقتدار کے ساتھ ساتھ مذہبی اعتبار سے اتھارٹی بھی موجود تھی، یعنی مذہبی حوالہ سے یہ جو پوپ تھے، پاپائیت جس سے آگے بڑھی ہے، پھر یہ اسی طرح کی حکمرانی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے جس طرح کوئی سپر طاقت جو ہے وہ اپنے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، یعنی ان کا فیصلہ حتمی سمجھا جاتا تھا، کوئی شخص ان کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے خدا کے نام پر مذہب کے حوالہ سے اپنی ہوائے نفس کو خدا کا دین بنا کر پیش کیا، فطرت کی مخالفت کی، تو کثرت کے ساتھ انسانیت جو عقل اور سوچ رکھنے والی تھی وہ مقابل میں کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو غیر فطری بات ہے، یہ انسانوں کی خواہش خدا کا حکم بنا کر جب پیش کی جائے گی تو خرابیاں تو ہوں گی، یہ اپنے مفاد کی خاطر اس کے مقابل میں آنے والی اکثریت کو بھی رونتے چلے جاتے ہیں، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بالاختصار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہوا کیا۔ اس کا پھر نتیجہ نکلا کہ ان لوگوں نے جس کو دین کہہ کر دین ان کے سامنے پیش کیا تھا اس کی مخالفت کرنے کی بجائے وہ اسی بات کے خلاف ہو گئے کہ دین، مذہب، خدا، اس جہان کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بالکل کہانیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف ان کی زیادتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیوا لوگوں کی، اور پھر
اس کے رد عمل کے اندر جو سوچ پیدا ہوئی، جس فکر نے جو ہے وہ پروان چڑھا کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مقابل کی قوت کے طور پر پیش کیا، تو صورتحال یہ ہو گئی وہ بھی انتہا پر تھے، یہ بھی انتہا پر چلے گئے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ کسی کی غلط بات کی تردید کرنے کی بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ اس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی خدا کا غلط نام لینے والوں کے مقابلہ میں یہ کہہ دیا جائے کہ خدا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی ایک انتہا ہے۔ تو اس وقت غالب قوموں میں جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، جن کے یعنی دامے درمے سخنے پیچھے چلنے کو انسان اب فخر محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، دنیا کی ضروریات انہوں نے حد سے تجاوز کر کے اپنے لیے تیار کر رکھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ان کے لیے، تو ہر آدمی پھر خواہش کرتا ہے کہ میں بھی اس طرح کا بن جاؤں۔ یہ لوگ، یہ قوم، یہ تہذیب سادہ لفظوں میں کہہ لیں، جو پروان چڑھی اس سوچ کی بنیاد پر کہ کوئی خدا نہیں ہے، انسان اس دنیا کے اندر آزاد ہے، اس آزادی کو وہ جس طرح اپنے حق میں استعمال کرنا چاہے اس پر کوئی قدغن نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آزادی اور لبرٹی کا نام اور نعرہ لگانے والے لوگ وہ پستی کی اس انتہا پر پہنچ گئے کہ جس میں انسان تو دور کی بات ہے، شاید عام جانور اور حیوان بھی نہیں پہنچتے۔ اس آزادی کے نام پر انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ننگ دڑنگ کر دیا، دنیا سے لا تعلق ہو گئے اس اعتبار سے کہ ہم اپنی آزادی کی خاطر جو چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر روک ٹوک نہیں ہو سکتی۔ یعنی خدا کی طرف سے پابندیاں کیا ہیں کہ انسان کو کیسے رہنا ہے، انسان کا ظاہر اور باطن کیسے ہونا چاہیے، انہوں نے کہا ہم ہرگز اس کے پابند نہیں ہیں، جو ہمارا جی چاہے گا، یہ جسم ہمارا ہے، اس پر مرضی ہماری چلے گی۔ یہ آج کی اصطلاح میں ہم بھی چونکہ اس طرح کا نعرہ سنتے ہیں، یہ بالکل ترجمانی ہے ان کی سوچ اور فکر۔ اور پھر ہوا یہ، اس مذہب سے روگردانی اور انحراف کی وجہ سے اب آزادی کے نام پر انہوں نے پھر سہارے تلاش کرنا شروع کر دیے، اور مذہبی اعتبار سے انہوں نے کہا، ایک وقت ایسا تھا کہ یہ مذہبی جاگیردار، یہ پاپائیت کے حامی لوگ یہ انسان پر ظلم کرتے تھے، انسان پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا جدید دور کا، جدیدیت کا ایک بہت بڑا نعرہ ہے، انسانیت، یعنی اس کو کہتے ہیں ہیومنزم۔ بظاہر اس کے اندر جو کشش نظر آتی ہے، اس کے اندر پوشیدہ جو نقصانات، جو خرابیاں اور فساد ہیں، ان کی طرف پھر نگاہ نہیں جاتی۔ یہ خدا کے مقابلہ میں انسان کو کھڑا کر دیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ انسان کی عزت کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس کے اندر جب یہ آزادی حد سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب اسی طرح کا آزاد خیال آدمی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت کے مذہبی لوگ اپنی مخالفت کی وجہ سے اس کی جان لے لیتے ہیں۔ یعنی یہ کہانی گڑھی گئی ہے، اب اس کی حقیقت کیا ہے، ممکن ہے ایسا ہوا بھی ہو، لیکن کہانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد پر یہ سارا مقدمہ لوگ لڑتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اسی مہینے فروری کی 14 تاریخ کو ایک دن مناتے ہیں جس کا نام وہ رکھتے ہیں ویلنٹائن ڈے۔ یہ ایک سینٹ تھا، ایک ان کا ولی تھا سمجھ لیجئے اپنے زمانے کا، جس نے غیر فطری راستہ اختیار کیا، جو عیسائیت کے اندر انسانوں نے مداخلت کر کے دین بنا دیا ہے۔ اس میں سے ایک چیز مشہور ہو گئی کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو رہبانیت اختیار کرنی چاہیے، اس دنیا سے دوری اختیار کرنی چاہیے، اس کو شادی نہیں رچانی چاہیے، اس کو اپنی جائز خواہش کی تکمیل بھی اس کی اجازت نہیں ہے اگر وہ خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے اب یہ رہبانیت کی ایک ایسی تاریخ ہے، اللہ نے جس کی تائید میں یہ بات کہی کہ یہ سوچ ان کے ہاں اسی لیے آئی تھی کہ وہ خدا کی خوشنودی چاہتے تھے، یعنی خدا کی خوشنودی مگر خدا کے حکم کے مطابق نہیں، اپنی خواہش کے مطابق۔ یہ چیز جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ سمجھتے جائیں، اپنی خواہش رضا اللہ کی، اللہ خوش ہو جائے گا، یہ انہوں نے باور کیا اپنے طور پر۔ اور پھر اس کے اندر وہ کیا ہوا
کہ بالخصوص کلیسا سے متعلقہ وہ لوگ جو پادری پریسٹ ہیں، راہب، وہ اپنے آپ کو راہب اور راہبات جو ہے وہ کہلاتے تھے، یعنی مرد اور عورت وہ شادی سے دور رہتے تھے، اور پھر کثرت کے ساتھ ان کے خیمے لگائے جاتے تھے، ان کے لیے عمارتیں بنائی ہوتی تھی، وہ انسانوں سے، اپنی فیملی اور خاندان سے دور رہ کر وہاں زندگی گزارتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں کہ اس فطرت کی مخالفت کے اندر مرد اور عورت جن کے جذبات جو ہیں وہ عین انفوان پر بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں، اس شباب میں وہ اپنے اوپر کتنی پابندی اختیار کر سکتے ہیں، کتنا وہ روک ٹوک جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کیسے ممکن ہے کہ جب اس کی خواہش کی تکمیل میں چیزیں جو ہیں وہ کھل کر اس کے سامنے آئیں اور پھر وہ اس پر عمل نہ کریں۔ یہ بہت مشکل اور ناممکن معاملہ تھا۔ یعنی یہ ایک صورت ہے جو اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے ہاں موجود تھی۔ اب بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کا قرب، اس کی خوشنودی اور رضا اسی میں ہے کہ دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ، یعنی کوئی شادی نہ کرے، کوئی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچ جب پیدا ہوئی تو پھر ایک پادری تھا اس وقت، سینٹ ویلنٹائن جسے کہتے ہیں، اس کو مواشقہ ہو گیا اس جیلر کی بیٹی کے ساتھ کہ جس نے اس کو قید کر رکھا تھا، کسی مخالفت، قانون کی مخالفت کی وجہ سے وہ گرفتار ہو گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ کھانا دینے آتی تھی، یعنی یہ کہانیوں میں سے ایک کہانی اس سینٹ ویلنٹائن کے حوالے سے یہ بیان کی جاتی ہے، اور بھی کئی قصے ہیں۔ ویسے وہ سارے کے سارے قصے مبنی ہیں اس بات پر کہ کس طرح ہوائے نفس کی تکمیل ہو، کس طرح جو ہے وہ دل میں پیدا ہونے والی وہ جو آزادی ہے اس پر کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ جب بندہ یہ کام کرنا چاہے جو اس کے جی میں آتا ہے، کوئی اس پر جو ہے وہ انگلی نہ اٹھا سکے، اس کو پابند نہ کر سکے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو اس میں یہ جو ویلنٹائن صاحب تھے، یہ جب اس خاتون کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا، تعلقات جو ہے وہ بنے، تو وہ ان کے دل میں جو ہے وہ گھر کر گئی۔ اب آپ دیکھیں، پہلے جو ہے وہ غیر فطری راستہ اختیار کیا، آخر کار جیل کے اندر وہ خواہش جو ہے جب بڑھی تو پھر معاملہ جو ہے وہ اس صورت میں آ گیا۔ اب وہ کہانی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، آخر کار جو ہے ہوا یہ کہ ان کا معاشقہ ہو گیا، اس کی وجہ سے انہوں نے ایک سہارا لے کر کہا کہ ویسے ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ مرد اور عورت کا اختلاط وہ جائز نہیں ہے، لیکن جو بندہ راہب اور راہبہ 14 فروری کو یہ کام کرے اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں، یعنی جب آدمی جو ہے وہ انتہا پر پہنچتا ہے، سہارے ڈھونڈتا ہے، خود ہی فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 14 فروری کو آزادی کا دن قرار دے دیا، تو ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر ملکی قانون کے مطابق ان دونوں کو جو ہے وہ مار دیا گیا، ان کو سزا کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ کہ اس کے بعد پھر ایک وقت آیا اور وہ وقت گزرتا گیا۔ اب ہم جس دور کے اندر گزر رہے ہیں، اس میں مذہبی سہارا لینے کے لیے، مذہبی لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ کس طرح انسانیت کی توہین کی گئی اور انسان کیا چاہتا تھا، بھلا کس کے اندر ہے، اس سینٹ ویلنٹائن کو کہ اس عمل کو ڈے یعنی ایک فیسٹیول کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو 14 فروری کو وہ ویلنٹائن، اس کو کہتے ہیں یوم الحب یا عید الحب کے نام سے عرب ممالک کے اندر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ تنظیمیں کھڑی ہوتی ہیں، پیسہ لگاتی ہیں، اور پھر وہ یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ شہید محبت کا دن ہے، یعنی محبت کی وجہ سے جو لوگ شہید ہوئے ان کی یاد کو تازہ کرنے کا دن ہے۔ فحاشی، بے حیائی اور یعنی اپنی انتہا کو اس وقت پہنچی ہے کہ صرف ایک شہر سان فرانسسکو کے اندر ہر سال کچھ لوگ جو ہیں وہ ننگ درنگ، بالکل جسم کے اوپر کسی لباس نام کی چیز کو جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے، بالکل ننگے ہو کر اپنے محبوب یا محبوباؤں کے نام لکھ کر اپنی شرم گاہوں پر لگا کر جلوس نکالتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں جب انسان جو ہے وہ خدا کی رہنمائی سے دور ہوتا ہے کہاں گرتا ہے، پھر کس اتھاہ گہرائی میں گرتا ہے۔ آج وہاں سان فرانسسکو کے اندر آزادی کے نام پر کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اس جلوس کو، اور ان کو پروٹیکشن کے لیے پولیس ان کے ارد گرد ہوتی ہے کہ ننگے لوگ اپنی محبوبوں کی اور اپنی محبوباؤں کی یاد تازہ کرنے کے لیے شرم گاہوں کے اوپر پوسٹر لگا کر جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ شہید محبت کے دن کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے اس میڈیا کی یلغار کے اندر یہاں پاکستان کے اندر بھی اسی طرح کی آوازیں چند سالوں سے جب سے یہ میڈیا جو ہے یہ بے لگام ہوا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ عام ہوئی ہیں۔ آج ہمارا نوجوان، ہمارا بیٹا
آج ہمارا بھائی وہ بھی کسی نہ کسی چوک کے اندر 14 فروری کو پھول ہاتھ میں لیے ہوئے ان کی ابتدا میں کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے منتظر کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کب جو ہے وہ جس کی میں سوچ رکھتا ہوں، جس کے ساتھ جو ہے وہ میری خفیہ ملاقاتیں موبائل کے ذریعے ہوتی ہیں، آج میں سب کے سامنے اس کا اظہار کر دوں. یہ اسلامی تہذیب، یہ مشرقیت وہ پامال ہوئی ان کی ابتدا کے اندر. اور پھر حیا باختگی، یعنی وہ چیز جس کے متعلق ہمارا دین یہ کہتا تھا اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم جو ہے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور عہد کیا تھا، اس کے متعلق تو حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء. اللہ کا رسول جو ہمارا مقتدا تھا، ان کی خوبیوں اور اوصاف میں سے ایک وصف یہ تھا کہ وہ اس قدر باحیات ہے کہ جس طرح ایک کنواری عورت باحیات ہے. اس سے زیادہ حیا ہمارے نبی کے اندر موجود تھا. میرے بھائیوں، سوچنے والی یہ بات ہے کہ ہم کہیں ان کی ابتدا کے اندر اپنے پیغمبر کے سامنے اور خدا کے سامنے تو نہیں کھڑے ہو گئے. یعنی اسلام محبت کی اجازت دیتا ہے، لیکن محبت کی اور آشنائی کی یہ خفیہ تدبیریں اختیار کر کے کسی خاندان کو بدنام کرنا اور پھر ان کی عزت نالام کرنا، اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا دی. یہ خاندان کی حفاظت کی جو ہے وہ بار بار تلقین قرآن و سنت کرتا ہے. ایک شخص کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اپنے بھائی کو یہ کہہ رہا تھا کہ یار تو بڑا شرمیلا ہے. را رجلا وهو یعظ اخاه فی الحیاء، وہ کہتا ہے یار اتنی بھی حیا نہیں کرنی چاہیے. حیا کی وجہ سے آج کے لفظوں میں اگر کہا جائے، آج جو کچھ ہم کہتے ہیں کہ تیرے اوپر جو ہے وہ اس حیا کا غلبہ اتنا ہے، کانفیڈنس کی کمی ہو گئی ہے، تو معاشرے سے پیچھے رہ جائے گا. وہ بھی یہی کہہ رہا تھا اپنے بھائی کو نصیحت کے طور پر، یار حیا کی وجہ سے پیچھے رہ جاؤ گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سختی کے ساتھ کہا، او بے نصیب، تجھے خوش ہونا چاہیے کہ تیرے بھائی کی آنکھوں کے اندر، اس کے طرز عمل کے اندر حیا کا وصف موجود تھا جو ایک نبی کا خاصہ ہے، ایک نبی کے اندر موجود ہے. اور جس قدر مومنوں کے اندر ہوگا اسی قدر وہ اس نبی کے قریب ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہو فإن الحیاء من الایمان، اور چھوڑ دے اللہ کے بندے، تو کیا نصیحت کر رہا ہے، کیا اس کو سمجھا رہا ہے. اپنے بچوں کو ہم ایسے اداروں میں بھیجتے ہیں جس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ وہ پھر کانفیڈنس جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بڑھتا ہے ان کے اندر یہ اعتماد. اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے لفظوں کے اندر وہی بیٹا اس باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. یعنی جو ہم چاہتے تھے اپنی خواہش کی وجہ سے، پھر آج وہی بیٹا باپ کے اور ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے آپ میری آزادی کے اندر دخیل نہیں ہو سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے، میں جو جی چاہوں وہ کروں، میں جس کے ساتھ چاہوں تعلق رکھوں، جس کے ساتھ چاہوں جیسا سلوک کروں، آپ پابند نہیں کر سکتے. یعنی یہ ہمارے ہاں مشرقیت جو تھی یہ بھی تار تار ہو گئی. اس لیے میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا محبت ہے تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کے اندر بھی الہی رہنمائی. من احب للہ ابغض للہ، اگر کسی سے محبت کرنی ہے، اللہ نے کس طرح سکھایا ہے، اس کی خاطر محبت کرو. بغض بھی ہونا چاہیے کہ یہ چیز میرے رب کو پسند نہیں ہے، آپ بغض جو ہے وہ اس کے ساتھ رکھیں. وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، لیتے ہیں صرف اس کے لیے کہ اس کے اندر للہیت کتنی ہے، میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقد استکمل الایمان، ایمان کی تکمیل اسی کے اندر ہے، یعنی اسی سوچ کے اندر ہے. احب للہ ابغض للہ، للہیت نہیں چھوٹنی چاہیے، اس سے دور نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہاں تک فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں، وہ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس سے پھر آگے برانچز شاخیں نکلتی جاتی ہیں. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی تکمیل بڑی بات معراج یہ ہے کہ بندہ یہ کہے اس جہان کے اندر ماننے کے قابل صرف ایک ہستی ہے جس کو اللہ رب العزت کہتے ہیں. اس لیے فرمایا اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق. انسانیت کی بھلائی دیکھو، راستے کے اندر اگر کوئی چیز رکاوٹ لوگوں کے لیے بن رہی ہے، دین ہمیں کیا بتاتا ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنا بھی تمہارے ایمان کے اندر اضافے کا سبب بنے. اور پھر آخر میں خاص طور پر ان شعب الایمان کو بیان کرتے ہوئے آخری الفاظ جو حضور نے بیان کیے وہ کیا تھے کہ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ ادناہا اماطۃ الاذی، بعد میں کہا والحیاء شعبۃ من الایمان. لوگو، حیا
یہ شرم جو انسان کی آنکھوں کے اندر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رشتوں کے تقدس کو برقرار رکھتا ہے، وہ باپ کو باپ سمجھتا ہے، بیٹے کو بیٹا سمجھتا ہے، ماں کو اس کی جگہ پر، بہن کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ بل حیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور شعبہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، محروم ہو گیا ہے وہ اس شعبے سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بس عرض کرنا یہ تھی کہ رہبانیت کا اختیار کرنا، غیر فطری راستہ اختیار کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور آزادی کے نام پر بے لگام ہو جانا، خدا کے سامنے کھڑے ہو جانا اور پھر حیا کو نیلام کرتے ہوئے سر عام لوگوں کو یہ باور کروانا کہ ہم اصل میں جو ہے وہ انسانیت کی اور پھر کسی بڑے پن کی جو ہے وہ دلیل بن کر تمہارے سامنے کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو، ہمارے جیسے بن جاؤ۔ اس خدا کی ضرورت نہیں ہے جو پابندیاں لگاتا ہے، یہ بالکل پوسٹر لکھے ہوتے ہیں، ایسی پابندیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے لیے جینا سیکھیں، اللہ ہی کے نام پر اس دنیا سے چلے جائیں، تاکہ وہ ہماری زندگی، جو اخروی زندگی جس کے بعد یہ دنیا اور اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، اگر اس کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو پھر اس حیا کو لازم پکڑو، اپنے خاندانوں کے اندر اس حیا کو عام کرو، اپنے بچوں کو حیا سکھاؤ، اپنے نبی کی تعلیمات سے آگاہ کرو کہ ہمارا نبی کس قدر اپنی آنکھوں کے اندر حیا رکھتا تھا اور اس نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ اس نے غیر فطری راستہ نہیں، اگر کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے اس کی تکمیل کیسے کرنی ہے وہ بھی راستہ بتایا ہے۔ وہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، پھر عرض کروں گا کہ کس طرح جائز راستہ اختیار کر کے آدمی جب اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، وہ خواہش کی تکمیل انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر ہوتی ہے کہ اس کی خواہش کی تکمیل بھی اللہ کے ہاں صدقہ لکھی جاتی ہے، صدقہ شمار ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ خواہش کی تکمیل، ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، صدقہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا اگر وہ حرام راستہ اختیار کرتا گناہ بنتا یا نہیں؟ تو جب وہ گناہ سے بچتا ہے تو یہ جائز کام، یہ جائز طریقے کو اختیار کر کے اپنی خواہش کو پورا کرنا اللہ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ایمان نصیب فرمائے، ان ہدایات کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری آنکھوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حیا کو جو ہے وہ پھر سے بیدار کرے، وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کی وجہ سے یہ وصف جو ہے وہ ہمارے اندر زندہ و تابندہ رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔